السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ انسانوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کے تجربے کے مطابق ہوتا ہے، انسان کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز والوں کا ہوائی جہاز کا تجربہ ہے، بزنس والوں کا بزنس کا تجربہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین ہمیشہ ناکام رہے گا۔ یہ دو باتیں طے ہیں کہ دیندار کہ یہ کامیاب اور بے دین کہ یہ ناکام۔ یہ اصولی چیزیں ہیں۔ آسمانوں سے دو ہی چیزیں اتری ہیں، ایک خالق کی اطاعت کرو، عبادت کرو، اور دوسرا مخلوق کی خدمت کرو۔ خیر الناس انفعهم للناس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ خیر الناس انفعهم للناس۔ اس لیے اپنی دینی ہماری سوچیں دینی ہونی چاہیے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی وہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے دل کے خیالات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اتنا پاورفل نظام ہے اللہ کا۔ سوچا دیکھو وہ بھی ریکارڈ ہو گیا وہاں پر، کس نے کیا سوچا، اگر جو اس پر پکڑ ہے کہ نہیں وہ مفتی حضرات جانے، لیکن وہاں ریکارڈ ہو گیا کہ تم نے کیوں سوچا ایسا۔ پھر اسے سوچ کے اعتبار سے آدمی اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو بولنا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اور دوسری اہم بات یہ کہ آج ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے، خوب مفتی ساری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں بھی ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، شریعت کا علم ابڑ اڑ کر جا رہا ہے، لیکن تربیت کا علم نہیں ہے۔ تربیت کا علم نہیں ہے، زیرو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی امت کی وہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے علم کے ساتھ تربیت کا علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، 97 میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، جو کچھ ایسے ہیں کہ جو مرکز میں اس وقت آتے تھے یا جماعتوں میں اجتماعات میں کہیں نہ کہیں جاتے تھے تو انہوں نے بیانات بھی سنے ہوں گے، تو ابا یہی کہتے تھے کہ بیٹا شریعت کا علم تو بہت ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے، اور یہ امت کے اندر جب تک تربیت کا علم نہیں آئے گا یہ امت چمکے گی نہیں۔ سوچیں خراب ہو گئیں۔ قلب سلیم، قلب سقیم، دو قسم کے دل ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ ہر آدمی کا دل دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو قلب سلیم ہوگا یا قلب سقیم ہوگا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ بے داغ دل۔ میں نے میرا قرآن کا جو ترجمہ ہے ریاض القرآن، اس میں لکھا ہے بے داغ دل۔ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو قلب سلیم کی ہر عبادت اللہ قبول کرتا ہے، دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ فرماتے تھے میرے سامنے کسی کی شکایت نہ لاؤ تاکہ میرا دل صاف ستھرا رہے۔ تو قلب سلیم آدمی محنت کرنے سے قلب سلیم آتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ اور قلب سقیم کسے کہتے ہیں؟ بیمار دل، ڈاکٹروں والا دل نہیں، ڈاکٹر کہے کہ دل خراب ہے نا۔ قلب سقیم ہماری شریعت میں اس دل کو کہتے ہیں جس دل میں رذائل بھرے ہوئے ہوں، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، کپڑ بھرا ہوا ہے، بدگمانی بھری ہوئی ہے،
تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قلب سلیم کی، قلب سقیم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. جو تقوی والے کی چیز قبول کرتے ہیں بھائی، نیکی مل جائے گی. ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قلب سقیم میں اللہ حفاظت فرمائے، دل کے اندر بھرا ہوا ہے سب کچھ، کبھی بیوی کے بارے میں، کبھی شوہر کے بارے میں، کبھی جو ہے پارٹنر کے بارے میں، کبھی ساتھی کے بارے میں، یہ ہوتا ہے نا. تو جمعہ کی نماز قبول اللہ نہیں کرے گا. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، نیکی مل جائے گی. ہماری شریعت میں نیکی کا حاصل کرنا یہ سب سے آسان کام ہے، اور نیکی کو قبول کرانا یہ سب سے مشکل کام ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے اور حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، جس دل کے اندر حسد ہوگا، کینہ ہوگا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. نیکیاں ملے گی، نیکیاں تو بہت آسان ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملے گا آپ کو. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب ملے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ضرور مسکرائے محبت سے، تو اللہ بھی ہنستے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا لیکن محبت سے. ایملی کیا محسوس ہوا پر تاری ماری لڑائی تو چاہیے، یہ نہیں. اللہ کب ہنسیں گے؟ کہ جب اب دل قلب سلیم کے ساتھ اس سے بات کرو آپ. اللہ بھی مسکراتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی. تو جب مصافحہ کرتے ہیں تو یعنی دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل آپ جب کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. تو نیکیاں حاصل کرنا اور گناہوں کا معاف کرانا یہ تو ہمارے شریعت نے بہت آسان کیا ہے. قبول کرانا یہ مشکل ہے. بغیر تقوی کا اللہ قبول نہیں کرتا، بغیر قلب سلیم کے اللہ قبول نہیں کرتا. سب کئی انبیاء ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ پہ رکھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں سب، اور ایسا ٹاپ پہ رکھا کہ انہی کے حساب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، انہی کے حساب میں حرم مکی بھی آ گیا، انہی کے حساب میں بیت المقدس بھی آ گیا، انہی کے حساب میں اسماعیل بھی آ گئے، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آ گئے. کیوں؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا. حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے. بغیر قلب سلیم کے وہ آدمی وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کو ٹاپ پہ رکھا کہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں. سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہ بہت گہری باتیں ہیں لیکن بہت فائدہ دے گی آپ کو. حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھی ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے، یہ دروازے سے آئے گا، وہ من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھتے رہے کون آتا ہے کون آتا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص آئے. پھر دوسرے دن مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہے یہیں سے. صحابہ دیکھتے رہے. دوسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے. تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا ایک آدمی آئے گا جنتی ہے. پھر کون آئے گا؟ تیسرے دن بھی سعد ابن ابی وقاص آئے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ نوجوان صحابہ میں تھے. یہ گئے ان کے گھر پر. کیا نیکی ہے اس کی؟ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا، صحابہ کو جو صحابہ بنایا ہے زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں. بہت زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے نہیں، یہ دھوکے میں مت رہنا. بہت زیادہ تہجد کی نفلیں پڑھتے تھے نہیں.
بہت زیادہ خیر خیرات کرتے تھے، نہیں. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب جو ملا، کیوں ملا ان کو اتنا اونچا خطاب؟ لسلامت صدورہم رحماء بینہم، یہ قرآن نے کہا. اور علماء نے کیا لکھا؟ لسلامت صدورہم، ان کے دل صاف تھے. آج ہمارے دل میں کوانٹٹی میں کچرا بھرا ہوا ہے، کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی بھی ہے، ایک سے ایک. اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے حالات نہیں بدلتے. یہ مضمون کوئی بیان کرے گا نہیں آپ کو، لیکن یہ بات بہت اہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے سامنے اگر اپنی چیزیں قبول کرانی ہے تو سب سے پہلے قلب سلیم کی ضرورت ہے. اور قلب سلیم کیا؟ اگلا قصہ سنو. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وہاں گئے حضرت سعد ابن وقاص کے ہاں. بھئی کیوں آئے ہو؟ مہمان بننے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے. وہ دیکھتے رہے کہ تہجد میں کب اٹھتے ہیں، کتنا پارا پڑھتے ہیں، یہ کتنے روزے رکھتے ہیں. کچھ نہیں، صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے، 2 رکعت نفلیں پڑھ لیتے تھے، 4 رکعت نفلیں پڑھ لیتے تھے. سعد ابن وقاص بعد مسجد میں آ جاتے تھے، روزہ بھی نہیں رکھا انہوں نے، کوئی خاص چیز دیکھی نہیں. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ دیکھیے چچا، 3 دن سے حضور فرما رہے تھے کہ تم جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی ہو. میں سوچا کہ پتہ نہیں کتنا عمل کرتے ہوں گے، کتنے وظیفے کرتے ہوں گے، اس لیے میں آیا دیکھنے کے لیے. کیا راز ہے کہ اللہ کا نبی 3 مرتبہ کہہ رہا ہے یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا ھذا ستر بینی و بین الستار، تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو تھے وہ ذرا کھٹپٹیے صحابی تھے. صحابہ کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کھٹپٹیے، سمجھے؟ کھٹپٹ کر کے، جیسے وینڈا والوں نے کھٹپٹ کر کے یہ وان گیا پروگرام بنا لیا، کھٹپٹیے ہوتے ہیں بعض. انہوں نے کہا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں حضرت، آپ مجھے بتائیے 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں، بہت بڑی چیز ہے 3 دن سے، اور بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ چلو یہ راز تھا لیکن بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں ہوتا. آج تو بیوی سوئی ہے، اس کا میل شوہر لے کے سوتا ہے، اور شوہر سویا ہے، بیوی کا میل لے کے سوتا ہے. اس لیے دلوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہے. قلب سلیم اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو چپ کے اے اللہ تو مجھے قلب سلیم دے، تو مجھے قلب سلیم دے. میرے ابا فرماتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیٹا قلب سلیم اتنا آسانی سے نہیں آتا، بہت گھسنا پڑتا ہے، بہت. آج تو مشورے میں بیٹھیں گے تو ساتھیوں کا جو ہے کچھ نہ کچھ دل میں لے کے بیٹھیں گے کہ آ برابر نہ تھی، آ برابر نہ تھی. ارے بھائی، اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر ساتھی کے رہے گا. اور کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو بغیر بیوی کے رہے گا وہ. اور کوئی اور یہ سمجھے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو وہ بغیر شوہر کے رہے گی. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے قلب سلیم پیدا کرو. اور ایک اہم بات کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، انہی کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. جہنم جو بھڑکے گی، یسعر کا جملہ آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. پیٹرول، ایندھن بنائے گا اللہ. تم نے میرے دین کا کام کیا اور نیتوں میں کھوٹ، چلا بھی لگایا،
اور نیت میں کھوٹ، 4 مہینے بھی لگائے، نیت میں کھوٹ، مدرسہ بھی بنایا، نیت میں کھوٹ۔ اس لیے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کریں۔ اس وقت اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے۔ حالات آپ سن رہے ہوں گے، ساری دنیا میں حالات، کاروباری حالات، یہ حالات، کبھی بیماریاں، یہ سب۔ اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے اور قلب سلیم پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دن میں پیدا نہیں ہو گئے، اس کے لیے خوب دعائیں مانگنی پڑے گی۔ اگر کوئی چیز دل میں آئے تو اسے جھٹک دو۔ میں نے کہا نا، سوچیں بھی وہاں ریکارڈ ہوتی ہے۔ سوچ، دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور سوچ میں کوئی اور عورت ہے، تو ظاہر میں تو بیوی سے صحبت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ زانی ہے۔ سوچ تو وہاں پر دیکھی جاتی ہے نا، ہمارے یہاں یہ زانی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے۔ اس لیے میرے والد کہتے تھے، سوچ بیٹا اونچی رکھو۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جی بی ہوتی ہے نا، جی بی، ارے 5 جی بی، 6 جی بی، 10 جی بی، پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ جی بی چلتی ہے نہیں چلتی۔ ہمارے ہندوستان میں تو وہ جب نیٹ وغیرہ لیتے تھے تو 5 جی بی، 4 جی بی، 5 جی بی، 19 جی بی۔ تو اپنے دماغ میں ایسی سم رکھو جو کروڑوں جی بی ہو، اور دین کو میں کیسے پانی پہنچاؤں، کیسے دین کا کام کروں، یہ سوچو۔ اس سوچ پر بھی اللہ دے گا۔ گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ میں پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہ نیت کرو۔ بعد میں اپنا کاروبار کرو، کون کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے؟ آدمی کاروبار کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ ابا فرماتے تھے کہ گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو، تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ آپ کی بیگمیں جو ہیں، فرشی ہو رہے ہیں آپ کی، یہ کھانا پکانے، تو ان کو کون مہمان کے نیت سے پکاؤ۔ مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے، اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے۔ نیت، دین کے لیے آدمی نیت بڑی سے بڑی رکھے۔ یہ ہمارا واٹس ایپ کا سبق ہے، میں سوچتا رہتا تھا مدینہ منورہ میں، ایک سوچ تھی میری صرف، میں نے کہا یار اتنا بڑا مجمع، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر میں حرم میں، ان کا آخری حج تھا، میں حرم میں ظہر کے وقت میں داخل ہو رہا تھا، اور حرم کھچا کچ بھرا ہوا، حج کا مہینہ قریب، اور حرم مدینہ منورہ کا کھچا کھچ بھرا ہوا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا ماشاء اللہ یہ حرم بھرا ہوا ہے بہت، تو ابا نے مجھے کیا کہا، یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی برکت ہے، یہ جملہ کہا مجھے۔ تو میں نے چلتے چلتے کہا کہ ابا دعوت اور تبلیغ کے کام کی برکت ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں 1% بھی جماعت میں جانے والے نہیں ہوں گے۔ جماعت میں جانے والے تو کم ہوتے ہیں نا، 1%، آدھا % بھی نہیں ہوں گے جو جماعت میں جاتے ہوں۔ ہاں، جماعت کا نام سنا ہوگا انہوں نے، جماعت سے محبت کرتے ہوں گے، اجتماعات میں آتے ہوں گے، تو ابا نے کہا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے، جب اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کرتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ کوئی جائے گا نہیں، لیکن اللہ ان کو دین کی طرف بلائے گا، اس کو کہ نکلا نہیں ہے وہ، لیکن اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھی کام کریں گے نا، گشت کریں گے اخلاص کے ساتھ، ہمارے ساتھی بیٹھیں گے تعلیم میں اخلاص کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، ہمارے ساتھی مشورہ کریں گے قلب سلیم کے ساتھ، تو اس کا اثر دور دور تک پہنچتا ہے، چاہے وہ کسی کے بعد جامے نہ جامے۔ تو میں یہ سوچ رہا نا، میں نے کہا بھئی اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، ان تک دین کے بعد کیسے پہنچے؟ ہر مسلمان تو جماعت میں جاتا نہیں ہے، جاتا ہے تو چلے میں واپس آ جاتا ہے، چلے میں ایک ماحول ملتا ہے، پھر گھر آ کر دوسرا ماحول ملتا ہے، فطری چیز ہے۔ 4 مہینے لگائے بیچارے نے،
پھر گھر آ کر دوسرا ماحول مل گیا، یہ رنگ کے اندر آ گیا۔ ان کا کیا، ہوائی جہاز میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں، ڈاکٹرنیاں ہیں، بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ مدینہ منورہ میں سوچ رہا تھا میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے واٹس ایپ کا سبق دے دیا، تھوڑا تھوڑا واٹس ایپ کا سبق کرنا شروع کیا۔ آج 18 کروڑ ہیں ہمارے شاگرد الحمدللہ ساری دنیا میں، آپ کے وینڈے میں پہنچتا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا، کرنے والے اللہ ہیں، اس کو خوب بولو اور اللہ تعالیٰ سے چھپ کے مانگو کہ اللہ قلب سلیم دے، قلب سلیم دے۔ کہیں ایسا نہ ہو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، حشر کے میدان میں کھڑا ہوا، اللہ کہے کہ کیا لایا؟ اللہ پاک یہ لایا نہیں بھی، تم نے ہمارے لیے تو نہیں کیا تھا، تم نے دوسروں کے لیے کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ میں اور مولانا ابراہیم صاحب کینیڈا کے ٹورنٹو کے اجتماع میں تھے، کسی سفر میں ساتھی تھے، تو مولانا بیان کے لیے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ جا رہا تھا۔ تو وہاں ابراہیم صاحب نے مجھے کندھے پر مارا اور کہا مولوی وہ بک لاگے سے یار، کہ مولانا ابراہیم صاحب نے مجھے کہا مولوی وہ بک لاگے سے۔ میں نے کہا کیا ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس وقت میں تب سے جو ہے یہ آیت، ہم نے ترجمہ تو بعد میں کیا، بعد میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے کام شروع کیے، لیکن یہ جملہ جو ہے مجھے یاد رہ گیا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ حشر کے میدان میں آدمی آئے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے؟ ہم کہیں گے اللہ پاک تھوڑا ابھارو نے ذرا امام صاحب نے بولا بھی لاؤں، بولا لے لو، ہمارا بائڑی نے بولا ہوں، ہمارا پیر صاحب نے بولا ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں بھائی، آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا، تمہارے پیر کو میں پوچھ لوں گا۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، خلاصہ کلام یہ ہے، آخرت کی فکر کرو۔ اور آج آپ کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے نا، تو جمعہ کے دن کے اعتبار سے ہدیہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہدیہ دے رہا ہوں 1 بجے ختم کرنا ہے، 1:20 پر ختم کرنا ہے۔ یہ گھڑی آ گئی، کچھ 3 منٹ ہے کہ نہیں ہے؟ 3 منٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ رات کو پھر ہدیہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ 10 منٹ ہیں، ہاں تو اچھا ہے۔ ابھی لیکن مجھے میری طبیعت بھی ایسی ہے، چکر بھی آتے ہیں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہدیہ دیتا ہوں جمعہ کے اعتبار سے، آج جمعہ کا دن ہے نا۔ 1977 میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، 1977 کا یہ قصہ ہے، سردی کا زمانہ تھا، اور حتیم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جمعہ کی نماز پڑھی۔ ایک بڑے میاں میرے قریب بیٹھے تھے، اچھے لہیم شہیم خوبصورت، ہمارے والد صاحب اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھے تھے، میں آگے بیٹھا تھا۔ تو بڑے میاں نے کہا منع کہاں کے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان کا۔ ان کا کہا چلو ایک ہدیہ دوں تم کو؟ میں نے کہا دو بھائی، میں سمجھا ریال ہدیہ دیں گے، آج کل ہدیہ کا نام ہوتی لفافت ذہن میں آتا ہے نا آدمی کے کہ شاید ریال دیں گے، یہ دیں گے۔ میں نے کہا دو۔ بولے دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ یہ بڑی میاں نے مجھے کہا، اور بیٹا چھوڑنا مت۔ اب وہ جنات تھا، کون تھا آدمی، بس اس نے اتنا مجھے کہا، چونکہ ہمارا اس وقت سفر ہونے والا تھا 1.5 سال کا، وہاں سے وہ حج سے ہم جا رہے تھے 1.5 سال سفر میں۔ یہ بڑے میاں نے اتنا مجھے کہا، پیچھے حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ارے وہ مولوی کیا کہہ رہے تھے بڑے میاں؟ میں نے کہا حضرت انہوں نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، تو جو ہے اگلے جمعہ تک اللہ ہر برائی سے، ایکسیڈنٹ سے، بری بیماری سے، بری خبر سے اللہ حفاظت کرے گا۔ حضرت نے فرمایا پڑھتے رہو، بات ختم ہو گئی۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا،
لیکن مجمع میں اگر کوئی بات میں پھیلاتا ہوں تو جب تک مجھے اس حدیث کا حوالہ نہیں ملتا اپنے لیے یا کوئی مکمل اعتماد نہیں ہوتا تب تک میں واٹس ایپ پر اسے وائرل نہیں کرتا. یہ تو ایک آدمی نے کہی بات، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعد میں جب کتابیں لکھنی میں نے شروع کی، بکھرے موتی، مومن کا ہتھیار وغیرہ ساری کتابیں آنے لگی، قرآن کے ترجمے آنے لگے، تو مجھے یہ حدیث ملی، ابن سنی نے لکھی ہے حدیث. تو یہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، سنتیں اور نفلیں مقدم ہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ تک ہر قسم کی برائی سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. مائیں بہنیں ہماری جو جمعہ کی نماز میں نہیں آتی ہیں تو جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بس جمعہ کا دن کا ہونا شرط ہے، بس جمعہ کا دن. اچھا وقت جو ہے اگر جمعہ کی نماز کے بعد مشغول ہیں، کہیں جانا ہے، میٹنگ ہے، پڑھ نہیں سکے، کوئی حرج نہیں، عصر تک پورا کر لو، اس کی بھی گنجائش ہے. پھر عصر تک بھی نہیں پڑھ سکا، بزی تھا، سورج غروب ہونے تک پڑھ لو، بس سورج غروب ہونے تک کا ٹائم ہے اس کا، جہاں سورج غروب ہوا وہ ٹائم ختم. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانا جب شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر اگر بسم اللہ پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ آپ سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے ماحول میں جہالت زیادہ ہے نا، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے آپ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک ہر قسم کی بیماری سے، برائی سے، شر سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت کرے گا. یہ روایتوں میں ہے اور یہ روایتیں ساری میں نے میری کتابوں کے اندر جمع کر دی ہیں، لکھ دی ہے، اس کے حوالے بھی ڈال دیے ہیں، سب کچھ وہاں. مجھے حوالے اب یاد زیادہ رہے نہیں لیکن لکھ دیے ہیں میں نے. مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے پالم پوری کہ آپ جو باتیں کرتے ہو بالکل جو ہے یعنی مضبوط ہوتی ہیں، مجھے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خالی دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے فلاں کتاب سے لیا. تو وہ تو بڑے عالم تھے، فلاں کتاب سے لیا ہے، فلاں کتاب سے لیا ہے، فلاں کتاب سے لیا ہے، فلاں کتاب سے لیا ہے. یہ مفتی سعید صاحب مجھے کہتے تھے. لیکن میری عادت ہے کہ اپنی کتابوں میں کوئی بھی چیز لاتا ہوں یا واٹس ایپ کے سبق میں کوئی چیز لاتا ہوں تو وہ حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں، آدمی وہاں جا کے دیکھ لے. تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر میرے لیے دعا کرو گے تو میرے دعا میں پارٹنر رہو گے، میرے کام میں پارٹنر رہو گے، میرے سبق میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر. بتاؤ اتنی اچھی پارٹنرشپ کہاں ملے گی؟ صرف اپنی دوستی دعا کی حد تک کی ہے. کسی کو ہم واٹس ایپ جب کسی کو جواب نہیں دے سکتے، جو کچھ سننا ہے سب یوٹیوب پر موجود ہے، سب ہم نے ڈال دیا ہے، کتابیں ہم نے لکھ دی ہیں. اور اللہ اگر توفیق دے، اردو سمجھتے ہو تو ہمارا قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھو، قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھو. میں نے مقدمے میں لکھا ہے، اتنا آسان کیا ہے میں نے قرآن کا ترجمہ. اب بھی اگر نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے ہم کو اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا. اتنا آسان کر دیا ہے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جو کہلوائے گا وہ کہہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن قلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم، یہ یاد رکھنا. اللہ سے مانگو، اے اللہ میرا دل صاف کر، طاہر قلوبنا من النفاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر دے. حالانکہ نبی کا دل میں نفاق نہیں ہوتا، لیکن دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کر. ہاں، اس لیے قلب سلیم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.